سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو میرا سلام. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر خان فرام ڈی پی ٹی ڈپارٹمنٹ، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے کو ہوسٹ محمد شایان فرام بی ایس این ڈپارٹمنٹ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا پوڈ کاسٹ رفا یوتھ پارلیمنٹ کلب کی طرف سے ہونے جا رہا ہے. رفا یوتھ پارلیمنٹ کلب کا جو مین موٹو ہے وہ ہے اسٹوڈنٹس میں کانفیڈنٹ اینڈ لیڈرشپ ایبیلٹیز کو بلڈ اپ کرنا ہے. یہ کوالٹیز کس طرح اسٹوڈنٹ میں بلڈ اپ ہوگی، ہم ان کو ڈفرینٹ پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے کہ وہ آئے اور ان پہ کام کریں. رفا یوتھ پارلیمنٹ کلب کے اس پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے بیلنسنگ دین اینڈ دنیا، یعنی آپ نے اپنی دنیاوی زندگی اور ریلیجیس لائف کو کیسے مینٹین کرنا ہے. اس سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے ڈائریکٹر آف اسٹوڈنٹ سروسز ڈپارٹمنٹ سر زبیر صفدر صاحب. سر، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے اس پوڈ کاسٹ میں کہ آپ نے اپنے بزی شیڈول سے وقت نکالا. پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہوئے سر، پہلا کویشچن یہ ہے کہ آج کل کے دور میں دین اور دنیاوی تعلیمات کو بیلنس کرنا نہایت ہی مشکل ہے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے. سر، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، سب سے پہلے تو اس کانسیپٹ کو سمجھنا چاہیے کہ دین اور دنیا ہے کیا، کیونکہ جب آپ ایک ایسے کانسیپٹ کے ساتھ دین اور دنیا کو سمجھیں کہ دونوں بہت الگ الگ چیزیں ہیں، تو پھر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر کسی ایک چیز کو بھی صحیح انداز میں اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دین اور دنیا ایک دوسرے کے لیے مینڈیٹری ہیں. دین از بیسیکلی اے سسٹم اینڈ دنیا از بیسیکلی اے پلیس کہ جہاں پہ دین کے سسٹم کو رن کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے. ہارڈ ویئر کے بغیر سافٹ ویئر نہیں چل سکتا، اور سافٹ ویئر جتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو اس کو کسی ہارڈ ویئر کے اوپر امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے. اور اگر ایک ہارڈ ویئر بہت اسٹرانگ قسم کا ہو لیکن اگر یوزر کو انٹریکٹ کرنے کے لیے اس کے سامنے ایک سافٹ ویئر نہیں ہوگا تو وہ چل نہیں سکیں گے. دنیا از بیسیکلی اے ہارڈ ویئر اینڈ دین از بیسیکلی اے سافٹ ویئر. اگر دنیا کا ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی کے اعتبار سے گرو کر رہا ہے اور بہت زیادہ آگے ایکسپینڈ کر رہا ہے، تو جو دین کا سافٹ ویئر ہے وہ اپنی تمام بیسک جسے کہتے ہیں کہ نیڈز کے ساتھ دنیا کے ہارڈ ویئر کے اوپر اسی طرح چلتا رہے گا جس طرح کی اس کی ضرورت ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ہارڈ ویئر لائف تو گزاریں اور سافٹ ویئر لائف کو ہم مائنس کر دیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی مرضی کی سافٹ ویئر لائفز بناتا ہے، یعنی ایزی سسٹم آف لائفز بنانے شروع کر دیتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، مجھے تو اس طرح ایک پورے سسٹم میں نہیں رہنا، بلکہ میں اپنی مرضی سے ایک ایزی گو سسٹم جو ہے اس کے اندر اپنے آپ کو لے جاؤں. جب بندہ ایزی گو سسٹم کے اندر جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر بہت سارے سسٹمز جو ہیں وہ سائڈ پہ رہ جاتے ہیں، اور وہ پھر پرسنل پریفرنسز کے اوپر چیزوں کو چوز کرتا ہے. الٹیمیٹلی وہ ایزی گو سسٹم دنیا کے اسٹرانگ ہارڈ ویئر کے ساتھ میچ نہیں کر پاتا ہے. اور پھر آپ جس طرح یہ کہیں کہ ایک صحیح اسٹرانگ انجن والی گاڑی میں آپ ہلکا پیٹرول ڈالیں گے تو وہ کبھی چل نہیں سکے. سو دس از اے بیسیکلی اے ڈفرینس وی شوڈ انڈرسٹینڈ کہ دین کیا ہے اور دنیا کیا ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے. بالکل سر کبھی کبھی یوتھ کو گلٹ ہوتا ہے اس چیز کا کہ وہ اپنی پڑھائی پر بھی فوکس کر رہے ہیں، اپنے کیریئر پر بھی فوکس کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کو مینٹین نہیں کر پا رہے. تو سر آپ کا اس بارے میں کیا سجیشن ہے کہ یوتھ اس گلٹ کو اپنی اس ڈیلی لائف سے کیسے ایلیمینیٹ کر سکتی ہے کہ ان کو گلٹ نہ ہو اس چیز کا کبھی بھی؟ دیکھیں، دین کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اسلام از ناٹ اے ریلیجن، اسلام از بیسیکلی اے دین. دین از بیسیکلی اے سسٹم اینڈ ریلیجن از بیسیکلی پریکٹسز آف سم عبادات. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے سجدہ کرنا ہے اور آپ نے کچھ وقت کے لیے بھوکا رہنا ہے اور آپ نے سورج اور چاند کو دیکھ کے اپنے روزے رکھنے ہیں، تو دس کمز انڈر ریلیجن. اور پھر اس کا کمپیریزن ہم ادر ریلیجنس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. لیکن دین اسلام یہ نہیں ہے. دین اسلام آپ کے صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، اور رات سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک، یا آپ کے پیدا ہونے سے لے کے آپ کی موت تک کے ہر ایک پیرامیٹر آف لائف پر کوئی نہ کوئی گائیڈنس دیتا ہے. آپ اس پیرامیٹر آف لائف کے تمام گائیڈنس کو فالو کرتے رہیں تو آپ کو کبھی بھی گلٹ نہیں ہوگا. مثلا آپ کو سچ بولنے سے کوئی نہیں روکتا. آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں سچ بولیں، سمجھیں کہ آپ اپنے دین کو فالو کر رہے ہیں. بالکل. آپ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اختیار کریں، سمجھیں کہ آپ دین کو فالو کر رہے ہیں. آپ اسٹوڈنٹ لائف میں کمانا شروع کر دیتے ہیں، آپ حلال کمانا شروع کریں. آپ سب کو پتہ ہے کہ حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے. آپ حلال کمانا شروع کریں گے، آپ کو کوئی گلٹ نہیں ہوگا، آپ سمجھیں دین کو فالو کر رہے ہیں. اسی طرح اگر دین آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کا احترام کریں، آپ کسی سے شفقت کے ساتھ بات کریں،
آپ محرم اور نامحرم میں ایک ڈفرینس رکھیں. آپ کسی خاتون اگر ہیں تو وہ مرد کے ساتھ، اور مرد ہے تو وہ خاتون کے ساتھ ایک رسپیکٹفل وے کے اندر بات کرے. آل کم انڈر دا ٹیچنگ آف دین. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ اپنے پازیٹیو ایتھکس کے ساتھ اپنی پریکٹس شروع کرتے ہیں لائف کی، تو اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کچھ اپیرنٹ ویلیوز کو بھی فالو کرنا شروع کر دیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ بہت احسن انداز میں اپنے دین کو چلا رہے ہیں. نماز پڑھنا کوئی اتنا زیادہ ٹائم ٹیکنگ چیز نہیں ہے، لیکن اگر آپ نماز کے لیے اللہ کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا، وہ صرف یہ ہے کہ وہ ٹائم کے اوپر پڑھی جائے. بالکل سر. اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کس طرح پڑھ رہے ہیں، کتنی انٹینسٹی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، وہ جتنی پریکٹس بڑھتی جائے گی آپ کی انٹینسٹی کا لیول بہت ہائی ہوتا چلا جائے گا. 5 10 15 منٹ کا یہ ایک عمل ہوتا ہے. اللہ نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہے، تیز دھوپ ہے، کلاس ہو رہی ہے، کرکٹ کے گراؤنڈ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، بستر کے اندر ہیں، یا گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، کیا نماز کے ٹائم پہ آپ نے رک کر وہ کام کر لیا ہے؟ گڈ. نہیں کیا ہے، چیزیں ڈیلے ہو جائیں گی. تو گلٹ تب ہوگا کہ جب آپ چیزوں کو انٹینشنلی چھوڑنا شروع کریں گے. اور گلٹ تب نہیں ہوگا جب آپ سمجھیں گے کہ میرا ہر عمل دین ہے، اور میں ہر عمل دین کی ایتھکس کے مطابق بھی کر رہا ہوں، اور دین کی پریکٹس کے مطابق بھی کر رہا ہوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں نارمل ہو جائیں گی پھر آہستہ آہستہ. جی بالکل سر. سر کچھ لوگ صرف دین پر فوکس کرتے ہیں. اگر ہم ریلیجیس ایکسٹریمزم کی بات کریں، کچھ لوگ صرف ریلیجیس کو پریورٹائز کر لیتے ہیں. سر ریلیجیس پریورٹائز کرنا ایک اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ان کی ورلڈ رسپانسبلٹیز ہے وہ ڈیلے ہو جاتی ہے. تو اس ایکسٹریمزم سے بچنے کے لیے اسلام میں کیا ہے سر، کیا تعلیمات ہیں؟ دیکھیں، ایکسٹریمزم چاہے لبرل ہو، چاہے اسلامسٹ ہو، یا جس کو آپ ریلیجیس کہہ رہے ہیں، جی سر. یہ دونوں غلط ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں، دیکھیں آپ کا دین، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دنیا کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. بالکل سر. جب دین دنیا کے بغیر چل نہیں سکتا تو آپ ریلیجیس ایکسٹریمسٹ کیسے ہو سکتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ دو، پہاڑوں پہ چلے جاؤ، غاروں میں چلے جاؤ، دنیا سے دور ہو جاؤ، کسی دنیا کی بات نہ مانو، کوئی جاب نہ کرو، کوئی اسٹڈی نہ کرو. تو دین تو صوفی بنانے کے لیے نہیں آیا. جی سر. دین تو آیا ہے دنیا کے اندر تبدیلی لانے کے لیے. تو جب دنیا کے اندر میدان میں ہوں گے تو جنگ لڑیں گے نا. ایسے ہی جب آپ میدان میں نہیں ہوں گے تو جنگ کیسے لڑیں گے؟ تو ریلیجیس ایکسٹریمزم تو ویسے ہی غلط ہے. پھر یہ جو لبرل ایکسٹریمزم ہے کہ جب آپ دنیا کے اندر ہیں اور دنیا کے کسی سسٹم کو تو مان نہیں رہے ہیں، پرسنل سسٹم، آزادی اور اپنی ایسی آئیڈیالوجی کہ جس میں آپ کسی بھی ڈسپلن کو نہیں مانتے ہیں، اسے لبرلزم کہتے ہیں. آپ اس لبرلزم کے بھی ایکسٹریمزم پہ اوپر چلے جائیں گے تو دنیا کا نظام کیسے چلے گا؟ مارکیٹ کیسے چلے گی؟ سیاست کیسے چلے گی؟ معاشرت کیسے چلے گی؟ خاندان کیسے چلے گا؟ جب آپ بالکل ہی آزاد خیال ہو جائیں گے تو سب کچھ تلپٹ ہو جائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دین ہے وہ ایک بالکل ایسا دین ہے جسے امت وسط کہا گیا ہے. یہ ایک مڈل ایج امت ہے جو اعتدال کرتی ہے، ماڈریٹ ہے. اور ماڈریٹ کا مین یہ ہے کہ آپ کسی بھی ایک انتہا کے اوپر نہیں ہوتے بلکہ بیلنسنگ لائف کے ساتھ چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی کی، سیاست بھی کی، حکومت بھی کیا، جہاد بھی کیا، لوگوں کی خدمت بھی کی. عورت کے سر پر گٹری اٹھا کے اپنے سر پہ بھی رکھی، کسی نے آپ کے اوپر کیچڑ پھینکا، آپ نے اس کے ساتھ بھلائی میں بات کی. ایچ اینڈ ایوری تھنگ. رات کو اٹھ کر لوگوں کی مدد بھی کی، دن کو لوگوں کی مدد بھی کی، فیصلے بھی دیے، لڑائی بھی کی، ہر چیز کیا. تو بیلنس لائف کے ساتھ کیا. سو دیٹس وائی ہی نوز ایز رحمت للعالمین، کہ وہ پوری دنیا کے لیے رحمت ہے، عالم کے لیے رحمت ہے. تو ہمارے لیے تو کون ماڈل ہے؟ رسول اللہ ماڈل ہے. تو جب رسول اللہ نے ایک ماڈریٹ لائف گزاری ہے تو وی شوڈ گو فار اے ماڈریٹ لائف. سو دیر از نو کائنڈ آف جسے ہم کہیں گے نا کہ کوئی صورت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ دین کے اندر کسی انتہا پسندی کے ساتھ چلیں. جی سر. بالکل سر. اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی جو زندگی ہے وہ ایک عملی نمونہ ہے ہمارے لیے. لیکن سر اگر ہم ماڈرن ڈیز میں دیکھیں نا، یونیورسٹی لائف میں اسٹوڈنٹس کو نا بہت ٹیمپٹیشنز اور ڈسٹریکشنز فیس کرنی پڑتی ہیں. ان کا سوشل سرکل، ان کے ایونٹس وغیرہ وہ ایسے ہوتے ہیں نا کہ وہ لیڈ کرتی ہے چیز ان کے اسٹریس لیول کو انکریز کرنے کے لیے. سر یونیورسٹی لائف کے اندر ایک اسٹوڈنٹ اس انوائرمنٹ کے اندر جہاں پر اس کا سوشل سرکل بھی ایسا ہے کہ ہر چیز ہی اس کا اسٹریس لیول انکریز کر رہی ہے، ایک اسٹوڈنٹ اپنا ایمان کیسے مضبوط رکھ سکتا ہے سر؟ دیکھیے، بنیادی چیز سمجھنے کی ہے کہ سوشل سرکل صرف ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہی جس سٹریس کو وہ فیس کر رہا ہے اپنے سوشل سرکل میں، یا جس انزائٹی کو وہ فیس کر رہا ہے، یہ جو ہماری 21st سینچری ہے اس میں ہر طرح کے فرد اس کو فیس کر رہے ہیں. یونیورسٹی اسٹوڈنٹ کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے، ایک چھوٹے بچے کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے،
ایک بہت اچھے آفیسر کو بھی فیس کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ جو اس وقت اس 21st سینچری میں جو سویلائزیشن کا کانسیپٹ پورا چینج ہوا ہے نا، جس کو ہم میٹرلسٹک اپروچ کہتے ہیں، اس چیز نے ہمارے لیے زیادہ وہ راستے ایزی کر دیے ہیں جس میں آپ ایک عارضی سکون کو تو حاصل کر سکتے ہیں مگر لانگ ٹائم پیس کے اندر اپنے آپ کو کنورٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو لانگ ٹائم پیس یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں سے جب آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز ہو جائے، دیکھیں ان ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا کسی سٹریس سے، کسی انزائٹی سے، ایمان کو بچانے سے، ایمان کو پریکٹس کرنے سے، اچھا مسلم بننے سے یا اچھا پروفیشنل بننے سے، ہر چیز کا تعلق ہے صحیح اور غلط کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے۔ اگر صحیح اور غلط کی آئیڈینٹیفیکیشن کے باوجود آپ غلط راستے کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انٹینشنلی اپنے آپ کو اس پاتھ کے اوپر لے کر جا رہے ہیں جس کا الٹیمیٹ رزلٹ انزائٹی اور سٹریس کی صورت میں ہے۔ اور اگر آپ صحیح کو اپنے گھر میں، آپ کی اماں نے آپ کی تربیت کی ہے، ابا نے تربیت کی ہے، گھر کا ایک ماحول ہوتا ہے، بڑے ہوتے ہیں، اس تربیت کی وجہ سے آپ صحیح اور غلط کی تمیز جان لیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یونیورسٹی لائف میں آپ اتنے سینسیبل ہوتے ہیں کہ آپ کو صحیح اور غلط کی تمیز کو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مگر ایک پریشر ہوتا ہے دوستوں کا، کمپنی کا، کن لوگوں میں اٹھ بیٹھ رہے ہیں آپ، کس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ کے موبائل پہ آپ کی جو وہ فیڈ ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا چیزیں آ رہی ہیں، آپ کس طرح کی ریلز دیکھ رہے ہیں، کس قسم کا کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک انڈیویجولی آپ کے اوپر ایک سٹریس ڈالتا ہے وہ چیزیں، اور آپ پھر اس کو ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک پیرامیٹر دیا ہے، ایک ایسا پیرامیٹر دیا ہے کہ جو صحیح اور غلط کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اس کو ہم عقل کہتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عقل کا صحیح استعمال کریں گے تو ہم صحیح اور غلط کی تمیز کی بیس پر اپنے ایمان کو بچا سکیں گے۔ سو آل کم ٹو دا سینسز، کہ آپ کس سینس کے ساتھ اور کس انٹینسٹی کے ساتھ کس چیز کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ تو ایمان کا بھی معاملہ یہی ہے کہ دیکھیں آپ، وہ بڑی مشہور کہاوت بھی ہے کہ آپ خوشبو کی دکان پہ بیٹھیں گے تو خوشبو لے کے اٹھیں گے، اور کوئلے کی دکان پہ بیٹھیں گے تو آپ اس کی سمیل لے کے اٹھیں گے۔ تو ایمان کو بھی اسٹرانگ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی سب سے پہلے صحیح اور غلط کو آئیڈینٹیفائی کریں، اور اس کے بعد آپ اپنی کمپنی کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے آپ نے۔ دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے بہت سارے بچے اسموکنگ کرتے ہیں، تو آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ ایک اسموکر دوسرے اسموکر کو پہچان بھی لیتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے بہت پرفیکٹ دوست بھی بن جاتے ہیں، بیکاز دا بیسک تھنگ وچ کیم ان ٹو دا ریلیشن شپ از دی اسموکنگ۔ اس اسموکنگ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب کیا ہے، اور وہ ایک دوسرے کی اسموکنگ کی وجہ سے رسپیکٹ کرتے ہیں۔ تو وائی ناٹ کہ ایمان والے ایک دوسرے کی اسی بیس کے اوپر رسپیکٹ کریں کہ یار ہم دونوں تو ایک ہی آئیڈیالوجی کے ساتھ ہیں، تو ہمیں تو ایک دوسرے کا اسی اسپیکٹ پہ خیال کرنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کو ذرا پھیلائیں گے تو بہت ساری چیزیں آپ کی ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ بالکل سر۔ سر اسلام ہمیں کیسے سکھاتے ہیں کہ ہماری ورلڈلی ایفرٹس، جس طرح کی ہماری اسٹڈی ہے یا ہم کوئی ارننگ کرتے، کس طرح یہ عبادات میں اسٹوڈنٹس کے شامل ہو سکتے ہیں؟ سر دیکھیے میں نے آپ کو بتایا کہ دین تو ہے ہی پریکٹس کا نام، اور صبح سے شام اور شام سے رات سارا کچھ دین ہے اگر آپ صحیح ایتھکس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جب آپ کو ایک حلال کی اور حرام کی صحیح تمیز ہو سکتی ہے، دیکھیں حلال از ناٹ ڈیفائنڈ، حرام از بیسیکلی ڈیفائنڈ۔ یس سر۔ یعنی ایسا نہیں ہے، دیکھیں برائی ڈیفائنڈ ہوتی ہے، بھلائی ڈیفائنڈ نہیں ہوتی۔ مطلب کیا ہے کہ حرام بہت کم چیزیں ہیں اور برائی بھی بہت کم چیزیں ہیں، لیکن ان کی ریشو مارکیٹ کے اندر بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو حرام کا پتہ ہے کہ یہ چیز بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ حلال ہے۔ لیکن ہم جو کچھ کی ایک بڑے سمندر کے بجائے حرام کے گندے نالے کے اندر رہنا چاہتے ہیں، اور جو حلال کا بہت بڑا سمندر اور دریا ہے اس میں ہم چھلانگ نہیں مارتے ہیں۔ اسی طرح برائی اور بھلائی کا بھی یہی معاملہ ہے کہ بھلائی سب کچھ ہے، اللہ نے یہ جو پوری دنیا بنائی ہے یہ بھلائی کے لیے بنائی ہے، لیکن اس بھلائی کے اندر بہرحال اللہ تعالیٰ نے کشمکش کے لیے، ایک چیلنج کے لیے برائی کو بھی پیدا کیا ہے، تاکہ وہ یہ دیکھ سکے کہ میرے کون سے بندے ہیں جو بڑی بھلائی سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں اور چھوٹی برائی سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن چھوٹی برائی پریکٹس میں اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہمیں لگ یہ رہا ہوتا ہے کہ چاروں طرف ہر طرف برائی ہو رہی ہے، لیکن آپ کس زاویے سے، کس اینگل سے، کس طرح فوکس کر کے چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ڈیفائن کرتا ہے۔ آپ ایک غلط چیز کو دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے، آپ کو لگے گا معاشرے میں ہر جگہ برائی ہے، لیکن اگر آپ ایک صحیح چیز کو دیکھیں گے، بار بار دیکھیں گے، تو آپ کا جو ایک سینس آف لائف ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا۔
آپ کو ہر چیز اچھی لگنے لگ جائے گی. انسان ایسے دوستوں میں بیٹھے کہ جو ہر وقت برائی کرتے رہتے ہیں تو اس کو لگے گا دنیا میں سارے لوگ ہی گندے ہیں. اور اگر وہ اچھے لوگوں میں بیٹھے گا اور لوگ کہیں گے نہیں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے, رسپیکٹ کرنی چاہیے, تو ایک پازیٹیو سینس آف لائف جو ہے وہ ڈیولپ ہوگا. سو سیم از دا کیس ہے کہ آپ ارننگ کے معاملات کے اندر بھی آپ کو اگر ہر کوئی یہ بتائے, جیسے آج کل یوٹیوب کے اوپر ہر 15 سیکنڈ بعد ایڈ آ جاتا ہے کہ میرے پاس موبائل نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ 50,000 روپیہ لے لیں اور 60,000 روپیہ واپس کر دیں, صرف 10,000 روپیہ سود ادا کرنا ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو بڑی اچھی بات ہے, میں 3 ماہ میں ہی 10,000 روپے کا سود ادا کر دوں گا. تو آپ کو وہ چاروں طرف جب سود 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 انٹرسٹ انٹرسٹ ربا کی باتیں چل رہی ہوں گی تو آپ کو لگے گا کہ یہ تو بڑی کامن چیز ہے. جی سر. اور برائی جو ہوتی ہے نا, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایک جنریشن کسی چیز صحیح چیز کو جب اگنور کر دیتی ہے تو اگلی جنریشن کو وہ چیز جو ہے وہ ایک پریکٹس میں نظر آتی ہے, اور اس سے اگلی جنریشن کو وہ چیز جو ہے وہ ویلیوز کی صورت میں نظر آنے شروع ہو جاتی ہے. تو جب آپ اس طرح کے سود کو, انٹرسٹ کو اتنا کامن کر دیں گے کہ وہ پریکٹس کا حصہ بن جائے گی, تو بعد میں آنے والی نسلیں کہیں گی کہ یہ تو پارٹ آف سسٹم ہے, اس کے بغیر تو ہم رہ ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے, چاہے چاروں طرف ایڈز آ رہے ہوں, جو کچھ بھی آ رہے ہوں, تو آپ کو اپنی ارننگ میں اس بات کا بس خیال رکھنا ہے کہ حلال اور حرام کیا ہے اور کس طرح اس کے مطابق اپنے آپ کو بچا کے اور چلا کے رکھنا ہے. جی سر. جی سر. سر آپ نے ایتھکس کی بات کی کہ یوتھ کو ایتھکس ڈیولپ کرنے چاہیے, چینجنگز لانی چاہیے اپنی لائف میں. سر یوتھ اپنی لائف میں ایز اے یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہم پوچھیں اگر, تو ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اپنی لائف میں کون سی ایسی چینجز لے کے آ سکتا ہے کہ اس کا جو اسپرچول کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ وہ بھی مینٹین رہے اور اس کا ورک لائف بیلنس بھی چلتا رہے, ٹھیک ہے, امبیلنس بھی نہ ہو چیزیں, اور جو ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ پروڈکٹیو لائف گزار سکے؟ ایسی کون سی چھوٹی چھوٹی ہیبٹس ہیں؟ میرا خیال ہے اس میں سب سے پہلی چیز تو سلیپ مینجمنٹ ہے. آج کے بچوں کے لیے جو یونیورسٹی کے بچے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, ہماری نیند بہت زیادہ خراب ہے اور ساری رات جاگتے ہیں, موبائل کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, پھر صبح دیر سے اٹھتے ہیں, پھر جب کلاس میں کم از کم پہلے 2-3 پیریڈز میں آنکھیں بند ہوتی ہیں, پھر 12 بجے کیفے میں جا کے ناشتہ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, اور پھر یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. اب ان کے پاس پڑھنے کی کوئی چیز رہی نہیں, تو پھر وہ اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں ادھر ادھر کی جگہوں کے اوپر. پھر رات کو ہمارے ہاں کیفیز کا سسٹم آ گیا ہے, لوگ ہوٹلز پہ بیٹھے رہتے ہیں, چائے پیتے رہتے ہیں, پوری رات وہاں گزار کے پھر گھر آ کے پھر دوبارہ موبائل کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. سو ویری فرسٹ تھنگ از ٹو میک اے ویری گڈ کائنڈ آف اے ڈسپلن ان یور لائف. یعنی اسپریچول کے پاس ویلیوز کو اڈاپٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو پرسنل ڈسپلن بنانا پڑے گا. تو پرسنل ڈسپلن کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سلیپ مینجمنٹ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہماری یوتھ کے لیے, اور سلیپ مینجمنٹ کے پرفیکٹ, اور وہ آپ کی ہیلتھ پہ بھی امپیکٹ ڈالتی ہے, آپ کے ڈسپلن پہ امپیکٹ ڈالتی ہے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی سلیپ مینجمنٹ ہو جاتی ہے تو آپ فجر کلب کا حصہ بنیں. آپ ایک سسٹم ڈیولپ کریں فجر کلب کا. فجر کلب مین کہ جب بھی فجر کی جس وقت بھی جو بھی آفیشیل ٹائمنگ ہے نماز کے, اس میں سب لوگ اٹھا کریں. فجر کلب چیزیں ایسوسیٹ ہوتی ہیں آپ کی مارننگ واک کے ساتھ, آپ کی فریشنس کے ساتھ, آپ ایک ہیلدی فیل کرتے ہیں. اس ٹائم آپ کا ہر ایک کے ساتھ انٹریکٹ نہیں ہوتا, آپ واک کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہماری یونیورسٹی کے بچے فجر کلب بنانا شروع کریں. سب سے پہلے سلیپ مینجمنٹ کو مینٹین کریں, اس کے بعد فجر کلب بنائیں. جب فجر کلب آپ کے بننا شروع ہوں گے تو وہ فجر کلب آپ کو ٹائملی یونیورسٹی بھی پہنچائیں گے, ٹائم پہ آپ ناشتہ بھی کریں گے. دیکھیں اچھا ناشتہ جو ہوتا ہے وہ پورے دن آپ کو بہت زیادہ ایکٹیو رکھتا ہے. لیکن جب آپ 12 بجے ناشتے کے نام کے اوپر کیفیٹیریا کے اندر بیٹھ کر چیزیں کھا رہے ہوں گے اور آپ نے اس سے پہلے رات کو 3 بجے کچھ کھایا ہوگا, تو یہ ساری چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر دیتی ہیں. اچھا پھر رات کو جب آپ لیٹ ڈنر کرتے ہیں تو لیٹ ڈنر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو سونے نہیں دیتا ہے, کیونکہ لیٹ ڈنر آپ واک نہیں کرتے ہیں, جنک فوڈ چل رہی ہوتی ہے, برگر آ رہا ہوتا ہے, پراٹھے آ رہے ہوتے ہیں, پیزا آ رہا ہوتا ہے, وہ گھر کے اندر آرڈر کے اوپر یا ہاسٹل کے اندر یا جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں بچے وہاں پر آ رہا ہوتا ہے. اس کو جب آپ کھاتے ہیں آپ کی نیند اڑ جاتی ہے اور وہ نیند آپ کو بالکل ڈسٹرب کر دیتی ہے. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنی سلیپ مینجمنٹ کیجئے, دین فجر کلب کا ممبر بنیے, پھر اپنے بریک فاسٹ کو مینٹین کیجئے, اور اس کے بعد اپنی یونیورسٹی کے اندر آئیں, اور پھر شام کا وقت اپنے لیے کچھ نکالیں اور کچھ کھیلیں, فٹ بال کھیلیں, کرکٹ کھیلیں. اب تو یہ ہو گیا کہ کھیل کے میدان بالکل ویران ہو گئے ہیں, آپ موبائل پہ ہی سب کچھ کھیل لیتے ہیں, اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ موبائل پہ کسی کے ساتھ بات چیت کرنا ہی آپ کا سب سے زیادہ پلیئر ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو توڑنے کے لیے اس سسٹم کو جب صحیح کریں گے نا,
تو یہ جو ہماری نمازیں ہیں نا، جو آپ نے کوشچن کیا کہ اسپریچولی ہم کیسے کنیکٹ ہوں، ہماری نمازیں بھی ایک ڈسپلنڈ نمازیں ہیں. صبح اٹھنا فجر کے وقت، جب آپ پورے دن میں اچھا کام کر لیتے ہیں تو پھر ظہر ہو جاتی ہے، پھر آپ عصر کے بعد ایک سوشل لائف کو شروع کرتے ہیں، مغرب کے بعد آپ جو ہے نا وہ اپنے ڈنرز کو مینٹین کرتے ہیں، اور عشاء کے بعد یو شوڈ گو فار سلیپ. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ناؤ ڈیز کہ آپ عشاء کے بعد جا کے سو جائیں، مگر آپ اپنا ایک 9 PM 10 PM کا ٹائم رکھ سکتے ہیں کہ بھئی مجھے اس پہ سونا چاہیے. اور نیند کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں کہ جو نیند رات 9 بجے سے 12 بجے تک ہوتی ہے وہ پرفیکٹ نیند ہوتی ہے. یس سر. اس کے بعد اس نیند کو جو ہے نا وہ ہر اور کو 2 گریڈ کیا جاتا ہے، اور جب آپ رات 12 بجے سے 3 بجے کی نیند کرتے ہیں اس کے ہر اور کو 1 گھنٹہ 1 گریڈ کیا جاتا ہے. اور پھر رات 3 بجے سے لے کے آن ورڈ جو آپ نیند 6 بجے کو گریڈ کرتے ہیں اس کو ہاف گریڈ کیا جاتا ہے. اور پھر 6 بجے سے لے کے اور رات 9 بجے تک کی جو نیند ہوتی ہے صبح 6 سے، اس کو 0.5 گریڈ کیا جاتا ہے. تو آپ جو رات 9 سے 12 والی نیند کو اگر آپ سو جائیں تو وہ آپ کے 3 گھنٹے آپ کے 6 گھنٹوں کی نیند کے ایکولنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صبح 6 بجے سے لے کے دن 12 بجے تک بھی سوتے رہیں تو وہ آپ کے 6 گھنٹوں کی نیند کو پورا نہیں کریں گے، بلکہ وہ 2-3 گھنٹے کی نیند کو پورا کریں گے. اس لیے اللہ نے بڑا ایک نیچرل دین بنایا ہے، نیچرل فطرت کا نظام بنایا رات سونے کے لیے. مگر انفارچونیٹلی چیزیں بہت ہیپ ہیزرڈ کے ساتھ چینج ہو رہی ہیں. تو آپ ڈسپلن لائف کو لائیں، آپ کی خود بخود اسپریچول لائف بھی اس کے ساتھ انٹریکٹ ہو جائے گی. جی سر. سر اگر ہم بات کریں، سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا افیکٹڈ اسٹوڈنٹس پہ بہت زیادہ ہے. ہم ویسٹرن کلچر کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں، لیکن جو اسلامک کلچر ہے اس کو پروموٹ نہیں کر رہے. تو اس سلسلے میں ایک اسٹوڈنٹس کس طرح اپنی لائف کو اسپریچولی اسلامک ویلیوز کے ساتھ کنیکٹ دیکھیں، ہم بنیادی طور پہ نا ایک ڈاؤن لوڈنگ قوم ہے. ڈاؤن لوڈنگ قوم وہ ہوتی ہے جو ہر چیز ڈاؤن لوڈ کرتی ہے. آپ ڈریسنگ بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، آپ نے زبان بھی ڈاؤن لوڈ کر لی ہے، آپ نے ایموجیز بھی ڈاؤن لوڈ کر لیے ہیں، آپ نے گانے بھی ڈاؤن لوڈ کر لیے ہیں، آپ نے فلمیں بھی ڈاؤن لوڈ کر لی ہیں. تو جو ڈاؤن لوڈنگ قوم ہوتی ہے نا، اس کا سارا انحصار یہی ہوتا ہے کہ اوپر پڑا کیا ہوا ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا. وی آر ناٹ اپ لوڈنگ قوم. اپ لوڈنگ قوم یا اپ لوڈنگ قوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی چیزوں کو اپ گریڈ کرتے ہوئے اپلوڈ کریں. ہم کتنے لوگ ہیں کہ جو اسلامک ویلیوز کے اوپر چیزوں کو بنا کے انٹرنیٹ کے اوپر لگا رہے ہیں؟ ہم میں سے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں کرتا یہ والا کام. ہاں، ایون کہ ہمارے کتنے بچے ہیں، میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ کلاس روم کے اندر جو اتنی پریزنٹیشنز بنتی ہیں، کلاس اسائنمنٹس بنتی ہیں، گروپ ڈسکشنز بنتی ہیں، وہ سب آپ لوگ ٹیچر کو تو سبمٹ کراتے ہیں، لیکن کبھی بھی آپ نے گوگل کے اوپر جا کے اس کو اپلوڈ نہیں کیا. گوگل کو ہم یوز کرتے ہیں صرف ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم جب ڈاؤن لوڈنگ قوم رہیں گے نا تو ہم کبھی بھی اپنی اچھی ویلیوز کو اپلوڈ نہیں کر سکیں گے. نتیجہ یہ ہوگا کہ جس چیز کو ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں وہ والا امپیکٹ آپ کے اوپر چلے گا. آپ ایک گانا ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، 10 دن آپ کی زبان پہ وہ گانا رہتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے برعکس جو ہے وہ کوئی اور اچھی چیز ڈاؤن لوڈ کریں گے جو اسلامک ویلیوز سے ایسوسیٹ ہوگی تو آپ کے ذہن کے اندر وہ والی بات رہے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کے استعمال کو بھی ود دا پیسیج آف ٹائم میچورٹی کے اوپر کنورٹ کرنا چاہیے. اور میچورٹی یہ ہے کہ آپ اپنے لیے دیکھیں، جس طرح آپ اپنی لائف میں ڈگری پروگرام ایک انٹرسٹ بیس کے اوپر چوز کرتے ہیں کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں، انجینئر بننا چاہتا ہوں، مینجمنٹ میں جانا چاہتا ہوں، اسی طرح آپ اپنے کھیل کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ مجھے ویڈیو گیم میں فلاں چیز کھیلنی ہے، یا فزیکل گیمز میں مجھے فٹ بال کو اور کرکٹ کو کھیلنا ہے، یا ایون ڈراموں کے اندر بھی آپ چوز کرتے ہیں کہ میں نے سیریل کو دیکھنا ہے، سیزن کو دیکھنا ہے، یا انڈسٹری کے اندر آپ چوز کرتے ہیں کہ میں نے ہالی ووڈ کو یا بالی ووڈ کو دیکھنا ہے. تو وائی ناٹ کہ آپ سوشل میڈیا کے اندر بھی چیزوں کو چوز کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیپ ہیزرٹ اور رینڈم جو چیز بھی آ رہی ہے آپ اس کے اوپر اپنا وقت ضائع کیے جا رہے ہیں، اور وہ چیز جو آپ کے لیے بالکل انفارمیٹیو نہیں ہے وہ آپ کے بہت ساری چیزوں کو الجھا کے رکھ دیتی ہے. تو سوشل میڈیا کا صحیح استعمال بھی اب ہماری جنریشنز کو ڈیفائن کرنا چاہیے کہ وہ کیسے ہوگا، اور وہ اگر صحیح ہوتا ہے تو آپ کی دینی ویلیوز بھی بہت ساری محفوظ رہ سکتی ہیں. اور دینی ویلیوز کے لیے بہت سارے چینلز موجود ہیں، بہت سارے پلیٹ فارمز موجود ہیں. اگر ان کو ایکسپلور کیا جائے تو آپ بہت اچھی چیزیں جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سب میں سب سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ کو قرآن کے ساتھ ایک ڈائریکٹ تعلق بنانے کے لیے ایسے پورٹلز کے اوپر جانا چاہیے کہ جس سے آپ قرآن کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں، سمجھ سکیں. پھر آپ کے لیے ایک لائف پیٹرن جو ہے وہ شاید دینی سوشل میڈیا کے تھرو ڈیولپ ہو سکتا ہے. سر اگر ہم یونیورسٹی
کی بات کریں جہاں پہ ڈفرینٹ سوسائٹیز ہوتی ہے, ڈفرینٹ کمیونٹیز ہوتی ہے, اسٹوڈنٹس پلیٹس فارم ہوتے ہیں, وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, وہ کس طرح ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اسپریچولی اور اسلامک ویلیوز اپنی لائف میں لے کر اور ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. رول ماڈل بنے. آپ مسجد میں جائیں گے, لوگ آپ کو دیکھ کے فالو کریں گے. جی سر. آپ لڑکیوں کو چھیڑیں گے, لوگ کہیں گے کہ لیڈرز بھی لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں, سوسائٹی کے جو لیڈرز ہوتے ہیں. آپ کلاس میں لیٹ آئیں گے تو وہ کہیں گے اسٹوڈنٹ سوسائٹی کا جو لیڈر ہے وہ بھی لیٹ آ رہا ہے. آپ گریڈ اچھے نہیں لیں گے, وہ کہیں گے وہ تو سی گریڈ لے رہا ہے. تو سب سے پہلی چیز ہے رول ماڈل. تو آپ رول ماڈل بنیں گے, لوگ آپ کو فالو کریں گے. ہم لوگ لوگوں کو تو درست کرنا چاہتے ہیں, خود درست ہونا نہیں چاہتے ہیں. تو اگر آپ خود درست ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے آپ کو خود ایک رول ماڈل بنانا ہوگا. ایجوکیشن میں بھی, رسپیکٹ میں بھی, دینی پریکٹسز کے اندر بھی, ہر چیز کے اندر آپ کو رول ماڈل ہونا ہوگا. اور آپ کی کلاس میں ایسا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ٹیچر کلاس میں ایک رینڈم سروے کرے اور وہ بچوں سے پوچھے کہ آپ کی کلاس میں سب سے بہترین اسٹوڈنٹ کون ہے, تو سارے آپ ہی کا نام لیں. آپ کا یہ آئیڈیل ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ سب میرا نام پازیٹیو سینس کے اندر لیں. یس. تو یہ چیزیں آپ بہت اچھی چیزوں کو جوڑ سکتے ہیں اگر آپ خود بہت اچھے ہوں گے تو. جی سر. ٹھیک سر, آخر میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے آپ ہماری آڈینس کے لیے اور ان اسٹوڈنٹس کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری آڈینس کو جو لاسٹ فیل کرتے ہیں, جس بیلنس کی ابھی ہم یہاں پر بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, اس بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے جو اسٹوڈنٹس اسٹرگل کر رہے ہیں, آپ ان کو سر کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو مجھے ادھر کرنا ہے, یہیں پہ ہے. اچھا, دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بہت بڑی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے, لیکن ہم بہت محدود دنیا کے اندر رہتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی 4-5 جو لوگ ہمارے ارد گرد ہیں, یہی 5-6 دکانیں اور یہی جن کے ساتھ ہمارا انٹریکشن ہے, یہی سب کچھ ہے. حقیقت ایسی نہیں ہے. اور یہی ہو سکتا ہے کہ لوگ آپ کے انزائٹی کا سبب بن رہے ہوں, یہی لوگ آپ کے لیے ہو سکتے ہیں مشکل کا سبب بن رہے ہوں, اور یہی لوگ ہو سکتا ہے آپ کے لیے بہت آسانی کا بھی سبب بن رہے ہوں. تو ہمارے دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ آپ دین کو صحیح ایکسپلور کریں, لوگوں کے ساتھ سوشل لائف کو بہت سٹرونگ کریں. کئی طرح کے لوگوں سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس چیز کو آپ بہت بڑی مصیبت سمجھ رہے ہیں, اس سے کئی گنا بڑی مصیبت جو ہے وہ آپ کے ساتھ والے کے اوپر موجود ہے. اور آپ جو ہے وہ جس چیز کو بہت ایز سمجھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ والا ہو سکتا ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ وے کے ساتھ اس نے اس چیز کو جو ہے وہ حاصل کیا ہوگا. تو ہمیشہ اپنے سے کمتر کو دیکھیں, ہمیشہ اپنے سے نیچے کو لوگوں کو دیکھیں. کبھی بھی بڑے لوگوں کو دیکھ کر اپنی لائف کو اس فیس کے اوپر نہ لے کے جائیں کہ آپ اپنے آپ کو انفیریئر فیل کر رہے ہوں. سپیریئر فیل بھی نہیں کرنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سپیریئر اس سینس میں نہیں بنایا ہے کہ آپ کوئی مغرور ہو جائیں, لیکن انفیریئر فیل بھی نہیں کرنا ہے تاکہ آپ اپنی لائف کے اندر ہر وقت ڈارکنیس نہ فیل کر رہے ہوں. اچھی چیزوں کو فیل کیجیے. اور ایک اور آخری بات کہ لوگوں کے لیے جینا سیکھیں, اپنے لیے مت جئیں, دوسروں کے لیے جینا سیکھیں. جب آپ دوسروں کے لیے جینا سیکھیں گے تو آپ ہمیشہ دوسروں کی جگہ پہ کھڑے ہو کے سوچیں گے کہ ان کی کیا مشکلات ہیں. اپنے لیے جینا سیکھیں گے تو آپ مادہ پرست بن جائیں گے, آپ مغرور بن جائیں گے, آپ کے اندر تکبر آ جائے گا, آپ کے اندر لالچ آ جائے گی. تو دوسروں کے لیے جینا سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ راستے نکالے گا. تھینک یو سو مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے سنا کہ کس طرح ہم دین اور دنیا کے بیلنس رکھ سکتے ہیں اپنی دنیا میں. سر ہم آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک اگلے پوڈ کاسٹ میں. والسلام, شکریہ. السلام.